السلام علیکم، میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان۔ یو ایس اے کا ویزا حاصل کرنا سب سے آسان ہے، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ ان کو فالو نہیں کرتے ہو، جس کی بیس کے اوپر آپ کو یو ایس اے کا ویزا نہیں ملتا ہے، اور اگر مل بھی جاتا ہے تو آپ کو بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں۔ جو پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ میں جا کر آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ یو ایس اے کا ویزا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت آسان پروسیس ہے، آپ نے جسٹ اس کو فالو کرنا ہے، آپ نے کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا ہے۔ آپ اگر کسی ایجنٹ کے پاس جاتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ جگاڑ وغیرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سم ٹائم تو وہ جگاڑ لگ جاتا ہے، آپ کو ویزا مل جاتا ہے، لیکن بعد میں بھائی آپ کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، اور سم ٹائم وہاں پہ بھی چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا نہیں ملتا ہے، پھر وہ آپ کو ریفیوز کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ کچھ ہم نے ہماری فیس کے اندر آگے، اس کے بعد ہم نے ویزے کے لیے اپلائی کیے، وہاں پر پیسے دیے، تو اب کچھ ٹائم کے بعد ہم پھر سے اپلائی کریں گے یو ایس اے کے لیے آپ کا ویزا، تو آپ نے دوبارہ سے ہمیں فیس دینی پڑے گی۔ تو اس طرح سے بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، ان کو ذرا بعد میں جا کر ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اور آپ نے ویزا کس طرح سے یو ایس اے کا لینا ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں جی یو ایس اے کا ویزا ہم کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے اپنے بہاف کے اوپر یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرنا ہے، آپ نے کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا ہے، آپ نے کسی کے بھی پاس نہیں جانا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یو ایس اے ایمبیسی ویب سائٹ ہے، آپ نے اس کے اوپر جانا ہے، وہاں پر جا کر آپ کو ایک فارم ملے گا یو ایس اے کی طرف سے، جب آپ نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے، رائٹ۔ وہاں پر جو یو ایس اے کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے، آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو ریالٹی ہے وہ آپ نے ریپرزینٹ کرنی ہے، اور کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ویزا لینا ہے، تو فٹافٹ سے آپ کو ویزا مل جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ اگر ان کی ویب سائٹس پہ جا کر بھی اپلائی کرتے ہو تو ویزے کے چانسز جسٹ 20% رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ آپ نے جب یو ایس اے کا ویزا اپلائی کرنا ہے نا، یو ایس اے ایسی ویب سائٹ کے اوپر جا کر، تو آپ نے ان کو بتانا ہے جو بھی وہ آپ سے پوچھیں، آپ نے ان کو سچ سچ بتانا ہے، ایک یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایز اے وزٹر ویزا اپلائی کرنا ہے، ان کو بتانا ہے جی میں وزٹ کے اوپر آنا چاہتا ہوں، اور آپ کا جو سورس آف انکم ہے، آپ کی جو لائف ہے وہ کیا ہے، کس کی بیس کے اوپر ہے آپ کی انکمز، سورس آف انکمز، تو اب وہ آپ نے ان کو کلیئرلی بتانے ہیں کہ میرا یہ والا سورس آف انکم ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی فری لینسر ہو تو ان کو بتاؤ کہ بھائی میں فری لینسر ہوں۔ اگر آپ کوئی انفلوئنسر ہو، سوشل میڈیا پرسن ہو، یوٹیوب کے اوپر ہو، فیس بک کے اوپر ہو، وہاں سے آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، تو ان کو بتاؤ کہ میں سوشل میڈیا پرسن ہوں، میں یو ایس اے میں آنا چاہتا ہوں وزٹ کرنے کے لیے، تو مجھے یو ایس اے کا ویزا دے دیا جائے۔ تو پھر وہ آپ سے مزید کچھ کویشچنز وغیرہ کریں گے جب آپ ان کے ایئرپورٹ کے اوپر چلے جاتے ہو، تو ویزا تو آپ کو مل جاتا ہے یہ والی چیزیں بتانے کے بعد۔ اور اگر اس کے بعد آپ کوئی فزیکل بزنس وغیرہ کرتے تو ان کو بتاؤ میں فزیکل بزنس کرتا ہوں، میرا یہ والا بزنس ہے، ان کو ساری کی ساری چیزیں بتاؤ کہ بھائی میں یو ایس اے میں کوئی بزنس پرپس کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں کوئی وزٹ وغیرہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو فٹافٹ سے آپ کو ویزا مل جائے گا۔ آپ نے جسٹ یو ایس اے کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، اور وہاں پر جا کر آپ نے اپلائی کر دینا ہے، اور اس کے بعد جو ویزے کی فیس ہے وہ جسٹ 180 یا $190 آپ سے فیس چارج کی جائے گی یو ایس اے کی طرف سے، اور آپ کا ویزا پروسیس کے اندر چلا جائے گا۔ اور اگر یہ والی ساری کی چارجز ساری چیزیں ہیں کہ آپ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہو، کوئی بزنس ٹرپس کے لیے جانا چاہتے ہو، تو آپ ان کو بتاؤ کہ یہ میرے پرپسز ہیں، میں ان کی بیس کے اوپر یو ایس اے میں جانا چاہتا ہوں، میں یہ بندہ ہوں، میں فری لینسنگ کرتا ہوں، میں کوئی سوشل میڈیا پرسن ہوں، یا پھر میرا کوئی فزیکل بزنس ہے، تو میں یہ والی میری ایکٹیویٹیز ہیں، میں جسٹ وزٹ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو فوراً سے آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ ان کے ایئرپورٹ کے اوپر چلے جاؤ گے امیگریشن کے لیے، وہاں پر کچھ کویشچنز وغیرہ، کچھ انٹرویوز آپ کے لیے جائیں گے، اس کے اندر وہ آپ سے جسٹ پوچھیں گے کہ آپ کا پرپس کیا ہے یو ایس اے آنے کا، تو آپ ان کو بتاؤ جی میں وزٹ کے لیے آیا ہوں، میں فری لینسنگ کرتا ہوں، میں سوشل میڈیا پرسن ہوں، میرا کوئی بزنس ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سچ سچ آپ نے بتانی ہے، آپ نے کوئی بھی چیز ان سے چھپانی نہیں ہے، ان کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے آپ کے بارے میں جب وہ آپ سے انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر کچھ کویشچنز وغیرہ کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ وزٹ کے اوپر آئے ہو، آپ یہاں پر جاب وغیرہ کرنا شروع کر دو گے، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاؤ گے، کسی کمپنی میں چلے جاؤ گے، کوئی جاب کے لیے جاب ریسرچ کرنا شروع کر دو گے، تو ان کو بتاؤ بھائی میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، اب مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو فری لینسر ہوں، میں آن لائن کام کرتا ہوں، میں اپ ورک کے اوپر ہوں، فائبر سے ہوں، وہاں سے میں کلائنٹس وغیرہ لیتا ہوں، تو میں تو کہیں بھی بیٹھ کر کام کر سکتا ہوں، تو مجھے دنیا گھومنے کا شوق ہے، دنیا کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہے، اس لیے میں یہاں پر ویزے کے لیے یہاں پر آیا ہوں یو ایس اے میں وزٹ کے لیے، ویزا لے کر آپ کا۔
تو میں کسی بھی قسم کی کوئی جاب والی ایکٹیویٹیز یہاں پر نہیں کروں گا. میں جسٹ وزٹ کے لیے آیا ہوں, میں جسٹ یہاں پر آ کر وزٹ ہی کروں گا. تو وہ آپ سے پھر مزید کچھ کویشچن وغیرہ کریں گے, اس کے بعد آپ کو وہ جانے دیں گے. آپ ان کو کلیئر کیجئے ان کو کہ بھائی یہاں پر آپ کا فائدہ ہے, میں بزنس مین ہوں یا میں فری لینسر ہوں, سوشل میڈیا پرسن ہوں, یہاں پر آپ کا فائدہ ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, میں یہاں پر گھوموں گا پھروں گا, اس کے بعد جو ہے وہ میں شاپنگ وغیرہ کروں گا, تو اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں. اگر آپ کہتے ہو تو میں چلے جاتا ہوں. تھوڑا سا ایٹیچیوڈ بھی ان کو دکھائیے کہ بھائی اگر آپ ویزا نہیں دیتے تو میں کسی اور کنٹری کے اندر چلا جاؤں گا, اور بہت ساری کنٹریز ہیں جیسے کہ جاپان ہے, میں جرمنی چلا جاؤں گا, کینیڈا چلا جاؤں گا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور بہت ساری کنٹریز ہیں, میں سوئٹزرلینڈ چلا جاؤں گا. مجھے اگر آپ ویزا نہیں دو گے تو باقی کنٹریز دے دیں گی, میں وہاں پر چلا جاؤں گا. میں نے یہاں پر جسٹ کچھ ویکس وغیرہ یہاں پر گزارنے ہیں, میں نے وزٹ کرنا ہے, گھومنا پھرنا ہے, اور پھر میں نے اپنی کنٹری واپس چلے جانا ہے. تو جب اس طرح سے آپ اپنا کانفیڈینس ان کو دکھاؤ گے تو وہاں سے پھر آپ کو ایزیلی وہ کہیں گے بھائی آپ جاؤ, گھومو پھرو اور انجوائے کرو. اور اس کے بعد جو یہاں پر 80% چانسز ہے کہ آپ کو ویزا بھی مل گیا, امیگریشن بھی آپ نے کلیئر کر لی اور آپ یو ایس اے کے اندر انٹر ہو گئے, رائٹ. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آپ جاب کے پرپز کے لیے جانا چاہتے ہو. دیکھیے جاب کرنے والے کی کہیں بھی عزت نہیں کی جاتی ہے, ٹھیک ہو گیا جی. آپ اگر اپلائی کرتے ہو ویزے کے لیے اور ان کو بتاتے ہو کہ جی میں نے یہاں پر آنا ہے, یہاں پر آ کر میں نے جو ہے وہ جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, جاب ڈھونڈنی ہے, میں جاب کرنا چاہتا ہوں, تو ان کو جب آپ اپلائی کرو گے ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر, تو ویزا تو پروسیس کے اندر چلا جائے گا, آپ سے وہ فیس بھی لے لیں گے, لیکن وہ ویزا پھر جو 80% چانسز ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. جسٹ 20% چانسز ہے کہ آپ کا ویزا آ جائے گا. اگر 20% آپ کا ویزا آ بھی جاتا ہے, آپ یو ایس اے چلے بھی جاتے ہو, ٹھیک ہے, وہاں پر جب آپ امیگریشن وغیرہ کلیئر کرنے لگو گے, وہاں پر آ کر وہ آپ سے جب کویشچنز وغیرہ کریں گے کہ آپ تو یہاں پر جاب کرنے کے لیے آئے ہو, تو آپ یہاں پر جاب کرو گے, آپ کو کہ آپ کے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہے, آپ کو کسی کمپنی نے بھی نہیں بلایا, تو آپ یہاں پر کیا کرو گے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس پیسے بھی اتنے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کے مائنڈ کے اندر سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یار یہ بندہ جاب کرنے والا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, رائٹ. تو یہ والی چیزیں ان کے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہاں پر آپ کو یا تو پھر یو ایس اے میں بین کر دیتے ہیں, یا پھر آپ کو وہ واپس یو ایس اپنی کنٹری کے اندر وہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. تو بھائی اگر آپ جاب کے لیے جانا بھی چاہتے ہو یو ایس اے کے لیے, تو یہاں پر رہ کر سب سے پہلے کسی کمپنی کے اندر اپلائی کرو یو ایس اے میں, اور جب آپ کو پھر کمپنی اگر آپ کو کوئی پازیٹیو فیڈ بیک دیتی ہے, آپ کو ہائر کر لیتی ہے, آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیتی ہے, تو پھر جب کمپنی آپ کو اسپانسر کرے گی, کمپنی جب ویزا آپ کے لیے بھیجے گی, تو پھر کسی بھی قسم کا نہ کوئی انٹرویو لیا جائے گا آپ سے, نہ کوئی اور چیز کی جائے گی. آپ جسٹ یو ایس اے چلے جاؤ گے, وہاں سے 2-3 کویشچنز وغیرہ آپ سے کیے جائیں گے کمپنیز کے ریلیٹڈ, جاب کے ریلیٹڈ, پھر آپ وہاں سے موو کر کے کمپنی میں انٹر ہو جاؤ گے, وہاں پر جا کر اپنا کام وغیرہ کرنا شروع کر دو گے. تو اس طرح سے اگر جاب کے لیے آپ جانا چاہتے ہو تو یہاں پر آ کر اپلائی کرو پہلے جاب کے لیے. جب آپ کو جاب اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جائے تو پھر کمپنی آپ کو بلائے گی, تو ایزیلی آپ چلے جاؤ گے. تو اس کے بعد یہ والا سارا کا سارا پروسیس ہے. آپ نے کسی ایجنٹ کے پاس نہیں جانا ہے, کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لاکھوں روپے آپ سے لے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے ویزے کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ساری کی ساری گیم وغیرہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو آپ نے اپنی بہاف کے اوپر یو ایس ایمبیسی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے, وہاں پر جا کر فارم فل کرنا, فارم فل کرنے کے بعد فیس پے کرنی ہے, $180 یا $190 ہے. آپ نے فیس پے کرنی ہے, فیس بھرنے کے بعد آپ کا ویزا پروسیس کے اندر چلا جائے گا. 80% چانسز ہے کہ آپ کا ویزا آ جائے گا. اس کے بعد جب آپ کا ویزا آ جائے گا تو آپ نے بس جسٹ 2-3 ہزار روپے آپ کے لگیں گے کہ آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے. وہ آپ کو ایجنٹ وہاں پر ویب سائٹ سے آپ کو ایک ای میل وغیرہ آئے گی, وہ آپ کو بتائے گا جی یہاں پر آپ کا انٹرویو, آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے. جسٹ آپ کا 2-3 ہزار روپے لگے گا, آپ وہاں پر جا کے انٹرویو دے گے کہ جی میں یو ایس اے اس کام کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو پھر آپ کا وہاں سے انٹرویو بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ پھر یو ایس اے کے لیے چلے جاتے ہو. وہاں پر جا کر پھر امیگریشن وغیرہ بھی سارا کا سارا کچھ ایئرپورٹ سے بھی کلیئر ہو جاتے ہو. اب آتے ہیں جی پرابلمس کی طرف سے کہ آپ کو کون کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں یو ایس اے کا ویزا لینے کے بعد بھی. ہوتا کیا ہے کہ آپ چلے جاتے ہو کسی ایجنٹ کے پاس آپ جب جاتے ہو تو اس کو جا کر کہتے ہو جی میں نے یو ایس اے میں جانا ہے, تو میرا جو ہے نا وہ ویزا آپ وہ پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ کریں. تو وہ آپ سے لاکھوں روپے ایک تو فیس لے لیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہو جی میں نے جاب کے لیے جانا, میں جاب وغیرہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں, تو بھی وہ آپ سے پھر زیادہ پیسے لے لیتے ہیں. جاب والا جو بندہ ہے نا اس کو یو ایس سے نچوڑ لیتا ہے کہ اس کو اتنا نچوڑ لو, اس کے بعد اس کو بین کر دو یا پھر ڈپورٹ وغیرہ کر دو, یہ بندہ نظر ہی نہ ہمیں یہاں پر آئے, ٹھیک ہے.
تو جو وہ جاب کے لیے بھی آپ سے پھر جاب آپ کہو گے تو وہ زیادہ پیسے لے لیں گے آپ سے. اگر آپ وزٹ کے لیے کہو گے جی میں نے وزٹ کے لیے جانا ہے, میں نے کوئی بزنس ٹرپس کے لیے جانا ہے, پھر بھی وہ آپ سے لاکھوں روپے چارج کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ویزا وہ پروسیس کر دیتے ہیں, کچھ جگاڑ وغیرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی 2 نمبریاں وغیرہ کرتے ہیں, کچھ 2 نمبر آپ سے ڈاکومنٹس لے کر. وہ ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو ویزا لے کر دینا ہے, ہم نے بس اس کو یہاں سے روانہ کرنا ہے. یہ ایئرپورٹ کے اوپر جائے, ایئرپورٹ کی انتظامیہ جانے اور یہ جانے, وہ آپ کو ویزا لے کر دے دیتے ہیں, اور سم ٹائم تو ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے جتنے بھی پیسے آپ نے ایجنٹ کو دیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں. ہم اس طرح سے ایکسکیوز وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہماری فیس تھی اس کی, ہم نے آپ کے لیے اسٹرگل کیا, محنت کی, ہم نے آپ کے ویزے کا پروسیس کیا, اس کے بعد یو ایس نے اس بیس کے اوپر ایلیگیشن لگا دیا, آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, تو اب ہم کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کا ویزا آ جاتا ہے, ایجنٹ اپلائی کرتا ہے, آپ کا ویزا آ جاتا ہے, آپ یہاں سے یو ایس اے کے ایئرپورٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہاں سے ایک نمائندہ آپ کے پاس آتا ہے. وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ سر آپ یہاں پر کیا لینے کے لیے آئے ہو, آپ کیا کرنا چاہتے ہو, اگر آپ اس کو آپ ایجنٹ نے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے بس یہی بتانا ہے کہ آپ وزٹ کے لیے آئے ہو, آپ نے وزٹ کرنا ہے اور آپ نے واپس آ جانا ہے, تو پھر وہاں پر ان کو جب تھوڑا سا بھی آپ کے اوپر شک ہو جاتا ہے نا, تو وہ سیپریٹ روم کے اندر آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں. جو یو ایس اے کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, وہ آپ کو سیپریٹ روم کے اندر لے کر چلے جاتے ہیں. وہاں پر جا کر پھر آپ سے کوشچن وغیرہ کرتے ہیں, اور آپ کو 6 سے 7 8 10 گھنٹے آپ کو بٹھاتے بھی ہیں. اس کے بعد آ کر آفیسر آپ سے بات کرتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ یہاں پر کیوں آئے ہو. آپ تو یہی کہتے ہو کیونکہ آپ کو جو ایجنٹ نے سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ ویزے کے لیے کہنا کہ میں یہاں پر وزٹ کرنے آیا ہوں, بس میں واپس چلے جاؤں گا, آپ نے بس ان کو یہی بتانا ہے. تو وہ پھر آپ سے کچھ کویشچنز وغیرہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ اب میں جو ہے نا وہ تمہارا موبائل چیک کروں گا, اگر مجھے کسی بھی قسم کا کوئی ہنٹ مل گیا, کوئی آپ نے بات چیت کی, وہ جاب کے ریلیٹڈ کوئی جاب کی ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہو اپنے موبائل کے اندر, مجھے کسی بھی قسم کا ہنٹ مل گیا تو میں آپ کو لاک اپ میں ڈال دوں گا, آپ کو جیل بھیج دوں گا, یا پھر میں آپ کو پرماننٹلی بین کر دوں گا, ڈیپورٹ کر دوں گا یہاں سے. تو اس طرح سے وہ آپ سے باتیں وغیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب آپ کو پھر موبائل وغیرہ چیک کیا جاتا ہے, تو اگر اس طرح کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ساری کی ساری چیزوں کو ریویو کر لیتے ہیں یو ایس ایمبیسی والے ایئرپورٹ کے اوپر. اس کے بعد اگر تھوڑا سا بھی ان کو آپ کا شک ہو جاتا ہے آپ کے اوپر, اس کے بعد وہ ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو فٹافٹ سے وہ ایکشن لیتے ہیں, یا تو پھر آپ کو لاک اپ میں ڈال دیتے ہیں, یا پھر آپ کو بین کر کے واپس ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی پرابلمس وغیرہ آپ کو بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں. میرا ایک دوست وہاں پر گیا, اس کے ساتھ بھی ساری کی ساری چیزیں ہوئیں. ہوا کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے جب جاتا تھا, اس کے رشتہ دار وہاں پر تھے, تو وہ ٹین ایج کے اندر تھا, تو وہ جب وہاں پر جاتا تھا وہاں سے ایزیلی وہ کلیئر ہو کر چلے جاتا تھا. لیکن اب کی بات جب اس نے خود ہی وہ سارا کا سارا کچھ خود ہی کرتا ہے, یو ایس کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپلائی کر دیتا ہے, میں نے ویزے کے لیے جانا ہے, میرے رشتہ دار وہاں پر ہیں, تو وہ پھر وہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر چلا جاتا ہے, ایئرپورٹ سے اس پہ کچھ کویشچنز وغیرہ کیے جاتے ہیں. اس بار جب وہ گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا, اس کا سارا ڈیٹا نکالا, وہ ڈیٹا نکالنے کے بعد انہوں نے جب اس کو ریویو کیا, انہوں نے کہا کہ جب یہ پہلے آتا تھا تو یہ ٹین ایج تھا, لیکن اب یہ جوان ہو چکا ہے, تو اب یہاں پر آ کر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی جاب کے لیے اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح سے وہ پھر اس کو جب ان کو شک ہوا اس کے اوپر, وہ سیپریٹ روم کے اندر لے کے وہاں پر جا کر انہوں نے اس طرح کے کویشچنز وغیرہ کرنے شروع کر دیا. تو بعد میں وہ کلیئر ہو گیا تھا, تو پھر وہ وہاں پر چلا گیا, کیونکہ ان کو کوئی بھی چیز جاب کے ریلیٹڈ اس سے نہیں ملی. انہوں نے اس کا موبائل بھی چیک کیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا کا سارا کچھ چیک کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی آپ جا سکتے ہو, تو وہ پھر بندہ وہ چلا گیا تھا. اب یہاں پر ایک اور کویشچن کیا جاتا ہے کہ جی اب ہم نے خود اپنی سیلف بیس کے اوپر یو ایس اے کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپلائی کر دیا, ہمارا جو ویزا پروسیس ہو گیا, ہمارا ویزا جو ہے نا وہ اپروو ہو گیا ہے, اب ہم نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے, تو جی ہم نے پینٹ کوٹ پہن کر جانا ہے. تو بھائی ایسا بالکل بھی سین نہیں ہے, جسٹ آپ نے اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے, سچ بولنا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو شو کروانا ہے کہ میں بزنس مین ہوں, یا پھر میں جو ہے نا وہ ویزے کے لیے جانا چاہتا ہوں, جاب سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو 80% چانسز ہیں آپ کا ویزا مل جاتا ہے. آپ کو ٹریک سوٹ بھی پہن کر چلے جاؤ انٹرویو دینے کے لیے, تو بھی وہ وہاں سے آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو کلیئر رکھتے ہو, سچ بولتے ہو. اور چیز آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جب آپ ایئرپورٹ کے اوپر جب وہ آپ سے کویشچنز وغیرہ کریں, تو بھائی ان کو بتاؤ میں بزنس مین ہوں, میں فری لانسر ہوں, میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے, میں جسٹ یہاں پر آیا ہوں, یہاں پر آنے کے بعد آپ سے جو ہے نا وہ اپروول لینے کے لیے, امیگریشن کلیئر کرنے کے لیے, اور میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے آپ واپس بھیج دو, میں واپس چلے جاتا ہوں, میں کسی اور کنٹری میں چلے جاتا ہوں, میں بزنس مین ہوں, آپ کا اس میں فائدہ ہے. تو وہ مجبور ہو جائیں گے آپ کو یو ایس اے کا ویزا دینے میں بھی, اور وہاں اس کے بعد امیگریشن جو ایئرپورٹ سے کلیئر ہوتی ہے وہ بھی کلیئر کرنے میں وہ مجبور ہو جائیں گے آپ کو
کہ بھئی آپ چلے جاؤ، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بندہ یہاں پر آیا ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے یہاں پر اسٹے کرے گا، یہ کوئی شاپنگ وغیرہ بھی کر سکتا ہے، لاکھوں روپے یہاں پر یہ لگائے گا، اس کے بعد یہ گھومے گا پھرے گا، تو ہماری کنٹری کا اس میں فائدہ ہے۔ تو یہ والی ساری کی ساری آل دی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں کہ اگر آپ یو ایس اے کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو خود اپلائی کرو ویب سائٹ کے اوپر جا کر، چند 40 سے 50 ہزار روپے آپ کا لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ انٹرویو ڈال کر، ساری کی ساری چیزیں ڈال کر، جو بھی آپ کے ایکسپینسز وغیرہ آتے ہیں، جسٹ 40 سے 50 ہزار روپیہ لگتا ہے اور آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے اور آپ یو ایس اے چلے جاتے ہو۔ آپ کسی ایجنٹ کے پاس چلے جاتے ہو تو بھئی وہ آپ سے لاکھوں روپیہ بھی لے لیتا ہے، اس کے بعد آپ کا ویزا جب اپروو ہو کر آ بھی جاتا ہے تو اس میں بھی اس کے بعد آپ کو بہت ساری پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت ساری ٹیکلز چیزوں کو آپ کو کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ وہاں سے ڈیپورٹ ہو جاؤ یا پھر آپ ریجیکٹ ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو ایجنٹس کے تھرو جاتے ہیں وہاں پر جا کر، پھر وہ وہاں سے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں، ان کے ویزا وغیرہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یو ایس اے کے جو پالیسیز وغیرہ ہیں ان چیزوں کو لے کر بہت کریٹیکل ہیں، بہت سخت پالیسیز ہیں ان کی۔ آپ نے بس سچ بولنا ہے، اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے، اور یہ جو بھی میں نے آپ کو انسٹرکشنز، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان کے اوپر عمل کرو۔ یو ایس اے کا ویزا حاصل کرنا بھائی سب سے آسان ہے۔ بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے، میں ہوں آپ سب کا عدیل عثمان۔